اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة الى اہلہ الا ان يصدقوا، اور جو شخص کسی ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک ایمان والے غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت ادا کرنا ہے اس مقتول کے گھر والے کو، اللہ یہ کہ مقتول کے وارثین معاف کر دے وے۔ اس سے پہلے جو تذکرہ آ رہا ہے وہ جنگ کا تذکرہ ہے، اور جنگ میں غلطی سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ مسلمان قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا دنیا میں قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے گی، اور آخرت میں آگے سزا کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ اس کو جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ قتل ہونے والا شخص جس کو عربی میں مقتول کہتے ہیں وہ کون ہے۔ الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اور دارالاسلام میں امن لے کر کے رہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سامنے والا جس کو قتل کیا گیا ہے غلطی سے، وہ اگر ایمان والا ہے اور غلطی سے قتل ہوا ہے تو قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ذمے کفارہ ہے اور دیت ادا کرنا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ مسلمان غلام آزاد کرے، چاہے غلام آزاد کرے یا باندی آزاد کرے، اور دیت یہ ہے کہ جس کو مار ڈالا ہے اس کے جو وارثین ہے اس کے وارثین کو 10,000 درہم یا 1,000 دینار اگر کیش ادا کرنا ہے تو آج کے زمانے میں اس کی جو قیمت بنتی ہے 1,000 دینار یعنی سونے کے سکے، اس کی کیا قیمت بنتی ہے وہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر جانوروں سے ادا کرنا ہے تو 100 اونٹ ادا کرنے پڑیں گے دیت میں۔ اگر کیش ادا کرنا ہے تو چاندی میں 10,000 درہم اور سونے میں 1,000 دینار، جو دونوں برابر ہوتے ہیں۔ الا ان یصدقوا، ہاں اگر مقتول کے وارثین معاف کر دیتے کہ ہم کو دیت نہیں چاہیے، غلطی سے یہ ہوا ہے، تو پھر وہ معاف کر دیں گے تو دیت معاف ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ جس شخص کو قتل کیا ہے اگر وہ ایسی قوم سے ہیں جو تمہاری دشمن ہے، یعنی دشمن کا شخص مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہوا لیکن وہ دشمنوں میں رہ رہا تھا ایمان کی حالت میں، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، تو ایمان والا ہے مگر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور مسلمان کے ہاتھ سے وہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب دیت نہیں ادا کرنا ہے، صرف ایک غلام یا باندی آزاد کر دینا ہے، اس کی دیت نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت ہے اگر وہ شخص ایسی قوم میں سے ہے جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، اور ایسے قوم کا کوئی شخص مسلمان کے ہاتھ قتل ہو گیا، تو اب کفارہ نہیں ہے، صرف دیت ہے، یعنی 100 اونٹ ادا کرے یا 10,000 درہم ادا کرے یا 1,000 دینار ادا کرے۔ آگے فرماتے ہیں جس شخص کے پاس غلام یا باندی آزاد کرنے کے لیے نہ ہو تو اب ایسے قاتل کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر 59 روزے رکھے اور بیمار پڑ گئے اور 60واں روزہ نہیں رکھ پایا اس دن، تو اب دوبارہ 60 روزے مسلسل پھر سے رکھنے پڑیں گے۔ اگر عورت نے کسی کو غلطی سے قتل کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے عورت کو ہر مہینے میں آسمانی مصیبت سے گزرنا ہی پڑتا ہے، تو وہ دن چھوڑ دیں گے، آگے سے پھر اس کو شمار کریں گے۔ فور ایگزامپل 20 دن اس نے روزے رکھے، پھر ماہواری کے ایام شروع ہو گئے تو وہ دن چھوڑ دیں گے، یہ 20 روزے باقاعدہ گینے جائیں گے، پھر جب پاکی حاصل ہو جائے اس کے بعد 21ویں نمبر سے روزے شروع ہوں گے۔ تو عورت کو تو رخصت ہے کیونکہ وہ آسمانی مصیبت ہے، لیکن اگر بیمار ہو گیا مرد اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ پھر سے چاہے ایک روزہ باقی رہ گیا ہو مگر پھر سے اس کو روزے پورے کے پورے 60 رکھنا ہے۔ اس لیے رمضان میں اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھو،
ہم کیا کرتے تھے؟ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے، اور آج تو مسکین نہیں، کھانے والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ افطار پارٹی، حالانکہ معلوم ہی نہیں پارٹی کرنے والا کس نیت سے پارٹی کر رہا ہے، وہ کفارے کی پارٹی کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو مستحق ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے وہ کھائیں گے، ہر کوئی نہیں کھا سکتا وہ، لیکن افطار پارٹی کے نام سے ایک پتھر سے 2 آم گرا رہے ہیں۔ یہ شریعت میں ایسا ہیلا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا توبۃ من اللہ، توبہ بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یا اعتراض ہو سکتا ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم کیسا سخت حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کوئی بھی اللہ کا حکم حکمت کے خلاف نہیں ہے، اور ہر حکم کی حکمت کمزور عقل کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اگر شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف لگ رہا ہے تو سمجھو کہ وہ ہماری عقل کمزور ہے کہ اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے بتایا جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جان بوجھ کر قتل کر دیا تو دنیا کی سزا ہے کہ قصاصاً اس کو بھی قتل کر دو، لیکن اخروی سزا، اور جو شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا اور لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بھیانک عذاب تیار کر رکھا۔ آج یہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ معاشرے کے اندر اتنا تیزی سے چل رہا ہے، ایک مسلمان کا مرڈر کر دینا بہت معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ زمین کے جھگڑے میں بھائی نے بھائی کو مار دیا، اور یہ مارنا صرف دھاردار ہتھیار سے نہیں، زہر دے کر یا کسی ایسے طریقے سے مروایا ہے، یہ بھی مرڈر میں شمار ہے، قاتل میں ہی شمار ہوگا اس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کل اپنے فضل و کرم سے ایسے قاتل کو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ باقی اس کی جو سزا سنائی گئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ پھر آگے فرمایا اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع جنگ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک چرواہا بہت ساری بکریاں چرا رہا ہے، وہ مسلمان نہیں تھا مگر صحابہ کرام کو دیکھ کر کے اس نے سلام کیا۔ وہ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ سلام کر کے اپنا اسلام اس لیے ظاہر کر رہا ہے تاکہ اس کا مال اور اس کی جان محفوظ رہے، تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ ایک روایت ترمذی شریف کی ہے۔ دوسری روایت بخاری شریف کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی صحابہ کرام کا ایک مجمع جا رہا تھا، جس قوم پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور ایک شخص باقی رہ گیا، اور اس نے ان صحابہ کرام کے سامنے کلمہ پڑھا، لیکن یہ سمجھے کہ اس نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اور مال جو لے کر میدان جہاد میں آیا تھا وہ مال ہم سے بچانا چاہتا ہے، تو دشمن سمجھ کر اس کو قتل کر دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ تم نے یہ جو کہا کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے میں پورا واقعہ سناؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے پورا واقعہ سنایا، اس وقت یہ آیت نازل ہو، اے ایمان والو تم اللہ کے راہ میں نکلو تو پوری تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ مقام پر رہتے ہوئے کون اپنا ہے کون پرا ہے اس کی تحقیق آسان ہے، لیکن جب اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلیں گے جب تحقیق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور تم اس شخص کو جس نے تمہارے اوپر سلام پیش کیا ہے یا اطاعت کے ساتھ پیش آیا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، تم یہ مت کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے، لست مؤمنا، مت کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے جس بات کا اظہار کیا ہے اس کے تم مکلف ہو، دل میں کیا چھپا ہوا ہے اس کے تم مکلف نہیں ہے، لہذا تمہارا یہ قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ تب تبون عرض الحیات الدنیا، اس کے پاس جو مال ہے وہ مال لینے کے لیے تم نے اس کو قتل کر دیا، تو تمہیں مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے پاس تمہارے لیے بہت زیادہ مال رکھا ہے۔ تو چونکہ اس پر زیادہ تنبیہ نہیں کی گئی ہے کیونکہ یہ غلطی سے قتل ہوا اور نیت ان کی اچھی تھی، کچھ مال ڈالنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ دشمنوں میں سے ہے، یہ بچ گیا ہے اور کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے، اس لیے یہ ایک مخصوص واقعے میں آیت نازل ہوئی مگر اس کا حکم عام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو خواہ مخواہ اس کو کافروں کی فہرست میں شامل کرنا جائز نہیں ہے،
اس کے ساتھ مسلمانوں کا ہی برتاؤ کیا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا اور پورے صحیح طریقے سے اس کو کیا جائے گا۔ باقی اس کا دل کیسا ہے وہ اللہ کے حوالے کرو، دل کو جاننا ہمارے بس میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں لیکن ایک آدمی اسلام کا اظہار کر رہا ہے اور صاف طور پر کفری اور شرکیہ کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، یا وہ مورتی کی پوجا کر رہا ہے یا غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، تو پھر اس حرکت کے بعد اس کو مسلمان نہیں شمار کیا جائے گا۔ یہاں تو ہم بدگمانی نہیں کر رہے، بلکہ اس کا صاف عمل ہے جو کفر اور شرک سے ملا ہوا عمل ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محنت کر کے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھایا جائے گا، اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اہل اسلام جیسا اس کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے جنگ کے اندر جو مجاہدین جاتے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان مرتبے کے اعتبار سے کیا فرق ہے اس کا تذکر آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ سبحان اللہ۔